یہ جو حالات تم پر آئے ہیں اس کی نسبت تم حکومت ہندوستان کی طرف نہ کرو، اس کی نسبت تم اسرائیل کی طرف نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ امریکہ کی اور برطانیہ کی سازش ہے، یہ نہ کہو کہ یہ فلاں حکومت کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ تو تمہیں نظر آنے والی صورتیں ہیں، لیکن یہ سارے دروازے ہیں۔ یہ حکومت، یہ ظالم کا ظلم، یہ دنیا میں بننے والی پالیسیاں مصیبت آنے کا دروازہ ہیں، ذریعہ اور سبب نہیں ہیں۔ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو آپ نے سٹارٹنگ میں سنا ہی ہوگا ویڈیو کے بارے میں، تو ویڈیو جو یہ ہمارے اوپر جو حالات ہے اس ٹائم، تو یہ حالات کا سبب کیا ہے، تو ویڈیو کو نا سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا، ساتھ ساتھ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ تو آج یہ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا اپنا ویڈیو۔ اے مسلمان، تو نے اپنے اوپر اس وقت اپنے ہاتھوں سے مصیبتوں کے 1000 دروازے کھول لیے۔ در صد فتنہ، 100 دروازے کھولے ہیں فتنے کے۔ کہیں بیماری، کہیں مصیبت، کہیں ظلم و ستم، کہیں تنگ دستی، کہیں اولاد کا مسئلہ، کہیں اہل و عیال کا مسئلہ، کہیں بے روزگاری، کہیں اور مسائل۔ یہ تو دنیاوی حالات، پھر اللہ کی نظر سے گر جانا، پھر آخرت کی تباہی اور بربادی۔ یہ جو حالات تم پر آئے ہیں اس کی نسبت تم حکومت ہندوستان کی طرف نہ کرو، اس کی نسبت تم اسرائیل کی طرف نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ یہ امریکہ کی اور برطانیہ کی سازش ہے، یہ نہ کہو کہ یہ فلاں حکومت کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ تو تمہیں نظر آنے والی صورتیں ہیں، لیکن یہ سارے دروازے ہیں۔ یہ حکومت، یہ ظالم کا ظلم، یہ دنیا میں بننے والی پالیسیاں مصیبت آنے کا دروازہ ہیں، ذریعہ اور سبب نہیں ہیں۔ اس کا سبب کچھ اور ہے۔ در صد فتنہ را بر خود کشادی۔ یہ 100 مصیبتوں کے دروازے تو نے اپنے اوپر خود کھولے ہیں۔ اب تیرا حال یہ ہو گیا ہے، دو گامیں رفتیو از پا فدادی۔ بچہ جس وقت چلنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کو کھڑا کر کے چلاتے ہیں، چلتے چلتے اچانک اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ چلنے والا بچہ 2 قدم چل کے پھر گرتا ہے، پھر ماں باپ اسے اٹھاتے ہیں، پھر جب چلتا ہے تو اس کی انگلی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ 2 قدم چل کے پھر گرتا ہے۔ تیرا حال یہی ہو گیا ہے کہ تو ایک دروازے پر اپنی مصیبت کے حل کے لیے جاتا ہے، وہاں سے ٹھوکر لگتی ہے تو دوسرے دروازے پہ، یہاں سے تیرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تیسرے دروازے پہ۔ تیری زندگی ساری اسی طرح گزر جاتی ہے، لیکن تیرے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ تو اپنی لا علاج بیماریوں کے لیے ہسپتالوں، ڈاکٹروں سے لے کر پیروں فقیروں اور آستانوں تک کے چکر کاٹتا ہے۔ تو اپنے روزگار کے لیے رشوت دے کر، جعلی سندیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر کر اپنے محلے کے چودھری اور نمبردار سرپنچ سے لے کر ایم ایل اے تک کے گھر کی خاک چھانتا ہے۔ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنی پنچایت سے لے کر عدالتوں اور تھانوں تک جاتا ہے، لیکن تیرے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اور پھر نچلی سطح سے لے کر بڑی سطح تک اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے حالات کو حل کرانے کے لیے پارلیمنٹ اور اسی طریقے سے عدالتیں اور اسی طریقے سے اقوام متحدہ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر جگہ سے ناکامی ہوتی ہے۔ تجھے پتہ ہے یہ مصیبتیں تیرے اوپر کیوں آئیں؟ پھر عجیب بات فرماتے ہیں برہمن از بتا تاکہ خدا راست۔ شرم کر، مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، برہمن کو نہیں دیکھتا، کوئی خدا نہیں اس کا۔ جس پتھر کو خوبصورت سمجھتا ہے اس کو اٹھا کر کہتا ہے یہ میرا پرماتما اور خدا ہے۔ گندی نالی میں پڑے ہوئے پتھر اس کو خدا نظر آتے ہیں، انہیں دھوتا ہے، لا کر اپنے مندر میں رکھتا ہے، اپنے گھر میں سجاتا ہے، پھر روز جاتا ہے، روز جا کر گرد و غبار اس کے اوپر سے ہٹاتا ہے کہ میرے بت پہ، میرے خدا پہ گردہ آ گیا ہے۔ پھر گھنٹہ بجا بجا کر صبح اس کو جگاتا ہے کہ میرا سویا ہوا خدا جاگے اور میری پکار سنے۔ اور پھر روز جا کر اگربتی کی اور دھوئیں کی دھونی دیتا ہے، خوشبو کی، اسے سجاتا سنوارتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے، تھوڑی دیر ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے، اپنے دل کی تمنائیں اس کے سامنے بیان کر کے الٹے پیر مندر سے باہر نکلتا ہے کہ کہیں اس بت کی طرف، میرے خدا کی طرف میری پیٹھ نہ ہو جائے۔ وہ ایک جھوٹے مذہب کا ماننے والا گندے پتھر کو خدا سمجھ کر اس خدا کی جتنی قیمت جانتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ تجھے اتنی شرم نہیں آئی؟ برہمن از بتا تاکہ خدا راست، برہمن نے اپنے گھر کی طاق کو بتوں سے سجایا۔ اعلان کریں گے، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ۔ برہمن از بتا تاکہ خدا راست، برہمن نے اپنے گھر کی طاق کو اور مندر کو
بتوں سے سجایا تو قرآن را سر طاق نہادی. ظالم تجھ کو زندہ کتاب دی گئی تھی تیرے مسئلے کا حل, تو نے اس کو غلاف میں لپیٹ کے طاق کے اوپر رکھ دیا ہے, 1 سال تک ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. اب مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن کھول کے دیکھو گردہ کتنا اٹھتا ہے, اور گھروں میں رکھے ہوئے قرآن یا تو ہمارے آباء و اجداد کے تھے, نئی نسل کے لیے تو وہ بوجھ ہے. نئی نسل کا حال یہ ہے کہ گھر میں روز اپنے کچن کی صفائی ہوگی, ٹائل باتھ روم میں بھی دھوئے جائیں گے, اپنے برش رکھنے کے ڈبے صاف کیے جائیں گے, اپنی گلی کو, جوتوں کو, چپلوں کو دھویا جائے گا, باہر چپل اور جوتے نکالنے کی جگہ کو برش سے اور پانی سے صاف کیا جائے گا, دیواروں کو صاف کیا جائے گا. لیکن اسی مکان کے اندر باپ دادا کے زمانے کا رکھا ہوا قرآن جس طاق پہ ہے, اس قرآن پہ 10 سال 15 سال سے کسی نے گرد تک نہیں اڑائی ہے. تو تیرا یہ حال ہے, تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, تجھے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, تو اسے تو بت ماننے والا برہمن اچھا ہے. ہمارے مسئلے کا حل یہ تھا قرآن کہ اسے پڑھتے, اس سے سبق حاصل کرتے, اس سے نصیحت لیتے, اس سے اپنے مسئلے کا حل پوچھتے کہ میری بیماری کا علاج کیا ہے, میری بے روزگاری کا حل کیا ہے, میری اولاد نافرمان ہے, صورت کیا ہے اس مصیبت سے نکلنے کی, بے برکتی ہے, حل کیا ہے. ساری دنیا میں, ہمارے علاقے میں, ہمارے وطن میں, ہماری بستی میں, ہمارے کنبے گھرانے میں, میرے اپنے گھر میں بے امنی ہے, بد امنی ہے, بے سکونی ہے, بے چینی ہے, روح پریشان ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود سامان سے سامان بڑھتا جا رہا ہے, لدا جا رہا ہے مکان اور دکان سامانوں سے, لیکن سکون سے خالی. انسان کون بڑا ہے؟ کہتے ہیں وہ انسان بڑا جس کا مکان بڑا ہوتا ہے نا. تعجب کی بات ہے, ایک 6 فٹ 5.5 فٹ کا انسان غریب تھا تو کتنے فٹ کا تھا؟ 5.5 فٹ کا. اور بادشاہ بنا تو کتنے فٹ کا ہے؟ یہ چائے بیچ رہا تھا تب بھی 5.5 فٹ کا تھا, اور اب بادشاہ بنا ہے تب بھی 5.5 فٹ کا ہے. بڑا کیسے ہو گیا؟ چیزیں بڑی ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں انسان بڑا ہو گیا. انسان بڑا ہوتا ہے جب اس کے اندر قرآن آتا ہے, انسان بڑا ہوتا ہے جب اس کے اندر ایمان آتا ہے. یہی ایمان اور قرآن, یہی روح ہمارے اندر سے نکل گئی ہے, خالی کھوکھلے جسم ہمارے اندر ہیں. اس وقت اگر اپنے مسائل کا حل چاہیے, امت کو واپس آنا پڑے گا قرآن کی طرف, امت کو واپس آنا پڑے گا قرآن والوں کی طرف, امت کو واپس آنا پڑے گا ان دینی اداروں, درسگاہوں, مدرسوں اور مسجدوں کی طرف. یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے, یہی ہے جو ہمارے لیے عزت فراہم کرنے کے ذریعے ہیں, یہی ہے جہاں امن و امان اور ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو پھر توقیر و تعظیم اور ان کو پھر دوبارہ سے اقتدار حاصل ہوگا. ان دینی اداروں کا یہی پیغام ہے, انہی کے لیے ہم سب کو بلایا جاتا ہے. ہم خالی وعظ سن کے نہ جائیں, آنے والے 2 ارادے کر کے اٹھیں آپ حضرات, میں بھی. ایک یہ کہ آج تک اگر ہمارا قرآن سے تعلق نہیں تھا, انشاءاللہ آج سے قرآن سیکھیں گے, قرآن پڑھیں گے. اس کے لیے ذرائع ہیں. آج سے 40 سال پہلے کشمیر کے بہت سارے لوگوں میں یہ بات تھی کہ ان کو یہی پتہ نہیں تھا حافظ قرآن کس کو کہتے ہیں. آج جگہ جگہ حافظ قرآن عالم ہے. تو وقت فارغ کریں, قریب کے کسی مدرسے میں جائیں, صبح یا شام آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن سیکھیں. یہ معنی کہیں بجوز بڑے آمد میں شنتا کا میں قرآن پڑھوں, مشن زیوچن میں وٹنے وہاں, یہی بوڑھا جو کہتے ہیں نا مشن تاکہ قرآن پڑھوں, مشن زیوگمس مٹ, یہی جب زمین کے بیر پہ کھڑا ہوتا ہے نا تو ایک سانس میں 100 گالیاں نکالتا ہے ہمسائے کو. اس وقت اس کی زبان باریک ہے لیکن قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں بپا رہا قرآن مگر میں شرم. ایک کو تو یہ ہے مشن تاکہ پڑھوں کی, دوسرا کہتا ہے میں. تو جس آدمی کو کسی پارٹی میں جانا ہو, اس کے پاس 10 لاکھ روپے کی گاڑی ہو, لیکن اتفاقاً یہ گھر سے جلدی میں نکلا ہے اور جوتوں کی چپل کی پالش نہیں ہو سکی, یہ بازار پہنچا ہے اور اسے معلوم ہے مجھے پارٹی میں جانا ہے, تو چپل جوتے پہ پالش کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ پالش کروانے کے لیے تحصیلدار کے پاس جائے گا, ACDC SP کے پاس جائے گا, یا موچی کے پاس جائے گا؟ موچی کہاں بیٹھتا ہے؟ جامع مسجد میں. موچی کہاں بیٹھتا ہے؟ SP آفس میں. وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ تحصیلدار یا AC کے آفس میں. وہ گندی نالی پہ بیٹھتا ہے, لیکن اس کو ضرورت محسوس ہو گئی ہے, یہ 10 لاکھ کی گاڑی سے اترتا ہے, یہ ٹوٹے ہوئی چپلیں موچی کے پاس پڑی ان کو پہنتا ہے, اپنے 2000 کے جوتے اس کو دیتا ہے, پھر اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے کہتا ہے ایسا کرو. جتنی دیر وہ برش سے اس کے جوتوں کو پالش کرے گا, اتنی دیر یہ اس کو پوچھتا ہے کتنے پیسے لیتے ہو, کتنا کماتے ہو. آنے جانے والے دیکھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کی گاڑی کا مالک جوتے والے کے پاس کھڑا ہے, اسے شرم آتی ہے؟ کیوں؟ جوتے کی پالش ضرورت ہے, شرم نہیں آتی. دراصل قرآن اس کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس کو مسجد میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے شرم آ رہی ہے. کہاں پہنچ گئے؟ تو ایک یہ ارادہ کرو کہ قرآن سیکھیں گے.
دوسری یہ نیت کرو کہ اگر ہم نے اپنی زندگی برباد کر دی، ہم اپنی اگلی نسل کو جہنم میں نہ بھیجیں، اپنی اگلی نسل کے قرآن کی فکر کریں، ان کو مسلمان بنائیں، اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے کسی سکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر کوئی سبجیکٹ، کوئی نصاب کے اندر ایسا ایک پیراگراف اور چیپٹر بھی نہیں ہے جس میں یہ سکھایا جائے انسانیت کیا ہے، ماں باپ کیا ہیں، استاد کیا ہے۔ یہی لڑکے، یہی لڑکیاں جن کو ہم نے اپنا سرمایہ لگا کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لائر بنایا ہے، یہ جب گریجویشن کرتے ہیں پھر گھر کے آ کر کہتے ہیں لالا یہ نہ کت کرک مجھ دوست آمد، بوبا یہ نہ کت کرک مجھ ویس آمد۔ تو اب یہ لالا اور بوبا بیٹھے چپ کر کے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، یہ کچن میں بیٹھے، کیوں؟ لڑکے کا دوست لڑکی کی ویس آئی ہوئی، اگر ان نے کوئی بات کر دی تو گریبان سے پکڑ کے یہ بیٹی اور بیٹا اپنے ماں باپ کو رونتے ہیں، پھر روئیں گے پیروں فقیروں کے پاس، پھر اخبار میں لکھیں گے ہم نے آگ کر دیا۔ تو ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو تم نے کب سکھایا تھا کہ ماں باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ اگر تمہیں ماریں، جھڑکیں، تم ان کے سامنے ہائے بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو۔ اگر ماں باپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، ہم تمہاری بیوی پر خوش نہیں ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کوئی قصور نہ ہو تب بھی طلاق دینی پڑے گی، اتنا بڑا درجہ ماں باپ کا۔ لیکن کون سا سبجیکٹ ہے جس میں یہ پڑھا انہوں نے؟ یہ قرآن سکھاتا، لیکن سکھایا ہی نہیں۔ نہ ہم نے قرآن میں اللہ کا تعارف کروایا، نہ ان کو ماں باپ کا تعارف کروایا۔ اس لیے جو اللہ کو بھولے ہیں وہ ماں باپ کو کہاں یاد رکھیں گے؟ تو اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اپنا مستقبل بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے گھر کے سکون کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو سکول میں پڑھائیں، ان کو بڑے بڑے افسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، ان کو جج اور وکیل بنائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن کم از کم 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ دے دو کہ یہ کم از کم انسان بنے، مسلمان بنے۔ ورنہ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی قبر پر کرائے کے لڑکے آ کر تلاوت کریں گے، ان کی نظر کھانے پہ ہوگی، گھر کے مالک اور لڑکے کی نظر ان کو کھلانے پہ ہوگی، مرنے والے کو کوئی نہیں روئے گا۔ چلے جاؤ آپ کسی کے پاس، انہیں کہو کہ ہمارا باپ اتنا بڑا تھا، آپ ہمارے گھر قرآن پڑھنے کے لیے آنا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، پھر دیکھو کتنے آتے ہیں۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کی نظر گوشتابے پہ، رشتے کباب پہ، جو پڑھانے والے ہیں ان کی نظر رسم پوری کرنے پہ ہے۔ جس کی سرمایہ اور دولت کے اوپر یہ نسل بے دین ہوئی ہے وہ قبر میں سڑ رہا ہے، وہ وہاں پٹ رہا ہے۔ ایک تو وہ پھنسا۔ دوسری ایک بات کہتا ہوں، بس یہ آخری بات ہے کہ مجھ کو یہ فکر لگی ہوئی ہے، آپ کو بھی یہ فکر لگی ہے، میرے بچے کا فیوچر اگر یہ نہیں پڑھے تو کیا ہوگا؟ اگر انہیں نہیں پڑھا تو یہ کہاں جائیں گے؟ بس 1 منٹ دے دیں، 1 منٹ۔ بس 1 منٹ بیٹھ جائیں، 1 منٹ بس، میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر کھانا کھائیں۔ کھانے پر ترجیح نہ دیں، کھانے پر ترجیح دیں، اس کو کھانے کو نہ دیتے۔ مجھ کو یہ فکر لگی ہے جب 3 سال کا لاک ڈاؤن چلا، 3 سال ہو گئے، چونکہ 370 ٹوٹنے کے بعد ہر کوئی کہتا ہے بچے خراب ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر سکول بالکل بند ہو گئے اور آپ کے بچے بالکل نہیں پڑھ پائے تو کیا ہوگا؟ روزگار نہیں ملے گا۔ لیکن یہ 15-20 سال کا فیوچر اور مستقبل بچانے کے لیے ہم پریشان ہیں۔ یہ سوچیں کہ اگر میرا بچہ میرے سامنے مر گیا اور میں اس کو قبرستان میں دفن کر کے آیا تو مرنے سے لے کے قیامت تک کا یہ جو زمانہ ہے یہ فیوچر نہیں ہے۔ اگر وہاں لٹک گیا، وہاں پٹنا شروع ہو گیا، وہاں قبر میں آگ جلی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے دنیا کے یہ چند سال کے فیوچر بچانے کے نام پر اگر پریشان ہیں تو اپنے بچے کے مرنے سے لے کے قیامت تک کے زمانے کے فیوچر کو بچانے کی بھی فکر کریں۔ اور اس کی صورت یہی ہے، آج ارادہ اور وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ خود بھی قرآن سے جڑیں گے، اپنی اگلی نسل اور اولاد کو بھی قرآن سے جوڑیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت